بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک موضوع کزن سے شادی سے متعلق دریافت کیا گیا ہے، آیا ہوا ہے کہ یہ کزن سے شادی کرنا جائز تو ہے، لیکن کیا اس کے نقصانات ہوتے ہیں؟ بعض سائنسی تحقیق یہ کہتی ہے کہ جو قریبی رشتہ داریوں میں شادیاں کی جاتی ہیں اس میں آگے چل کر ولادت میں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور جو اولاد پیدا ہوتی ہے ان میں کوئی نہ کوئی اپاہج یا معذور نکلتی ہے۔ یہ کچھ مشہور ہے، تو اسلام میں پھر ایسی جو ہے بات کیوں کہی گئی ہے اور شادی کی اجازت کیوں دی گئی جس میں یہ نقصانات سامنے آتے ہیں؟ تو کزن سے شادی اسلام میں جائز ہے، لیکن سائنسی تحقیق میں یہ جائز نہیں ہونی چاہیے، تو اس پر ذرا روشنی ڈالی جائے، یہ بات پوچھی گئی ہے۔ دیکھیے، کزن سے شادی تو قرآن کے صراحت سے بالکل جائز ہے، شریعت میں اس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ، کہ تمہاری چچا زاد بہنیں، چچا کی لڑکیاں، تمہاری پھوپھی کی لڑکیاں، تمہاری ماموں کی لڑکیاں، تمہارے جو ہے خالہ کی لڑکیاں، یعنی ماموں زاد بہن، خالہ زاد بہن، پھوپھی زاد بہن، چچا زاد بہن، یہ جائز ہے۔ لہذا اس نص سے ہمیں اس کزن سے شادی، ماموں زاد، خالہ زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد بہنوں سے شادی کے جواز میں تو کوئی شبہ ہی نہیں رہ جاتا۔ البتہ یہ کہ یہ شادی کس حد تک مناسب ہے، کس حد تک نہیں، تو ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ اگر ہم غور کریں تو کزن سے شادی میں جو فائدے ہیں وہ فائدے اجنبی لڑکی اور اجنبی گھرانوں میں شادی کرنے میں شاید نہ نصیب ہوں۔ نمبر ایک تو یہ کہ کزن سے شادی میں صلہ رحمی کے تقاضے زیادہ پورے ہوتے ہیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شادی اور نکاح کے معاملے سے بڑھ کر محبت پیدا کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب دو اجنبی لوگ نکاح کے بندھن میں بنتے ہیں تو محبتیں جاگ اٹھتی ہیں، اور جو ہے دامادی رشتے اور سمدھیانے والے رشتے یہ ایک دوسرے کے بڑے ہمدرد و خیرخواہ بن جاتے ہیں۔ تو جہاں تو پہلے سے ایک رشتہ موجود ہوتا ہے، لہذا اس پر جب سمدھیانے کا رشتہ جڑ جاتا ہے تو اور زیادہ صلہ رحمی کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ دوسرے، نکاح کے جو مقاصد ہیں وہ بھی بحسن خوبی اس میں انجام پاتے ہیں۔ نکاح کے مقاصد میں جو یہ کہ پہلے لڑکا لڑکی کو کفو ہونا چاہیے، جوڑ کا ہونا چاہیے، اسی لیے جو ہے جوڑ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہے نباہ خوش اسلوبی سے ہو سکے۔ تو یہاں پر تو لڑکا بھی سمجھا ہوا ہوتا ہے، لڑکی بھی سمجھی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ وہ خاندانی ہی ہے، وہ جو ہے پہلے سے رشتہ موجود ہی ہے۔ لہذا ہمیں لڑکے کے بارے میں زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لڑکی کے بارے میں بھی زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، دونوں سمجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے۔ ایک تیسرا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ لڑکے لڑکی کے درمیان کچھ اختلافات سامنے آ جائیں اور میاں بیوی میں جھگڑے کچھ نہ کچھ جو ہے ہوتے ہی رہتے ہیں اور چٹ پٹ جو ہے معاملات ہوتے رہتے ہیں، تو اس میں چونکہ پہلے سے جو رشتے موجود ہیں ان رشتوں کے تقاضے کی وجہ سے دونوں گھر والے بہت جلدی اس کو بنانے کی فکر کرتے ہیں۔ ایک دوسرے پر عیب لگانے کے بجائے عیب ڈھانکنے کی فکریں کی جاتی ہیں کہ آخر وہ ہماری بھتیجی ہی تو ہے، ادھر سے کہا جاتا ہے آخر وہ ہمارا بھتیجا ہی تو ہے۔ لہذا وہ قریبی رشتہ یہ ان دونوں رشتوں کو میں دراڑ پیدا کرنے سے پہلے سے ایک مانع اور رکاوٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ باتیں آگے تک نہیں بڑھنے پاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے لڑکے لڑکی دونوں جو ہے ایک دوسرے کے سمجھے ہوئے ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے ہمیں جو نئی جگہوں میں شادی کرتے ہیں اس میں بعض دفعہ ایک قسم کا خطرہ سا سامنے آتا ہے کہ گھر دیکھا ہوا نہیں ہوتا، مزاج سمجھا ہوا نہیں ہوتا، دونوں ایک دوسرے کو پرکھے ہوئے نہیں ہوتے، تو ایک قسم کا خطرہ لگا رہتا ہے کہ آگے چل کر پتہ نہیں دونوں کے بیچ میں کیا معاملات ہوں گے، نباہ ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا۔ کزن میں یہ خطرات نہیں ہوتے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ چونکہ ہمارے سماج میں بے حیائی عام ہو چکی ہے، لوگ جو ہے غلط محبتیں جگہ جگہ قائم کر چکے ہوتے ہیں، کزن سے پہلے ہی سے جو ہے ملنا جلنا ہو چکا ہوتا ہے، تو اب ہماری نوجوان
نسل جو ہے چاہتی ہے گویا ہمیں کوئی نیا رشتہ دیا جائے، تاکہ ہمارے لیے جو ہے یہ تو گھر کی دال بھات ہو چکی ہے اور یہ ہمارے لیے گھر کی جیسی ہے، لہذا ہم اس کو کیا شادی کر کے لائیں گے، ہم ایسی اجنبی کو لائیں کہ اس سے تو گویا من بھرا ہوا ہے۔ نعوذ باللہ، ہم جو ہے کزن سے پہلے ہی سے اس طرح کی محبتیں اور ملنا جلنا اس طرح ہوتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی وجہ سے ہم اجنبیوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ ہمیں کزن کے ساتھ جو ہے اگرچہ رہنا چاہیے ایسے کہ جیسے ایک گھرانے میں شرافت سے رہا جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس میں بے تکلفی نہ ہو، پردے کا لحاظ بھی ہو اور ہنسی مذاق کا پہلو نہ ہو۔ تو بہرحال اسلام میں کزن سے شادی کی جو اجازت دی گئی ہے، یہ نکاح کے مقاصد کے لیے اور دوسرے رشتوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ ہاں ایک بات رہ گئی کہ یہ جو حوالہ دیا جا رہا ہے کہ سائنسی تحقیق کے اعتبار سے کزن سے یا قریبی رشتہ داریوں میں جو شادی ہوتی ہیں ان میں آگے جو نسل پیدا ہوتی ہے وہ نسل جو ہے بعض دفعہ معذور پیدا ہوتی ہے، کوئی اپاہج پیدا ہو جاتا ہے، کوئی جو ہے ناقص پیدا ہو جاتا ہے، کم عقل پیدا ہو جاتا ہے، دماغی توازن والا گڑبڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے، اس میں کزن سے شادی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ تو بہت دور کی نکاح کے اندر بھی بہت دور کا رشتہ ہو یا بالکل دور کا نہیں بلکہ اجنبی ہی کا رشتہ ہو، اس میں بھی معذور اولادیں ہو جاتی ہیں، اس میں بھی اپاہج پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں دخل کزن سے شادی کا نہیں ہے، اور کزن سے شادی اس بات کا سبب نہیں ہے اور یہ وجہ نہیں ہے۔ یہ جو وجہ بتلائی جا رہی ہے، آپ جو ہے درجنوں دیکھ لیجئے، درجنوں نہیں بلکہ جو ہے سینکڑوں اور ہزاروں رشتے دیکھ لیجئے جو کزن میں ہوئے، خاندان میں ہوئے، قریبی رشتہ داریوں میں ہوئے، ان میں کوئی معذور پیدا نہیں ہوا، بلکہ خیر القرون میں تو عام طور پر آپ کو یہ ملتا ہے۔ پہلے زمانے میں اور اب تک یہ باتیں چلی آ رہی تھیں کہ قریبی رشتہ داریوں میں جو شادیاں ہوئیں اور اس کے اندر کوئی معذور نہیں پیدا ہوا۔ تو یہ جو ہے کہنا کہ یہ کزن سے شادی سبب بن رہا ہے، یہ وجہ نہیں ہے، یہ وجہ کچھ اور ہوتی ہے۔ مرد میں کوئی کمی ہو یا عورت میں کوئی کمی ہو، یہ دو اجنبیوں کے بیچ میں بھی ہو سکتی ہے، دو رشتہ داروں کے بیچ میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس سے اتفاق کرنا مشکل ہے، چونکہ جو شواہد ہیں، جو مثالیں ہیں اور جو اب تک جو ہے سلسلہ چلا آ رہا ہے اور پہلے زمانے سے اب تک جو قریبی وہ رشتہ داروں میں شادیاں ہوتی آ رہی ہیں، اس میں جو بچوں کی پیدائش ہے اس کے آپ سروے کریں تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ قریبی رشتہ یہ سبب بنتا ہے۔ اگر یہ سبب بنتا ہوتا تو یہ اسلام اس کی شاید اجازت نہ دیتا، بلکہ ہاں یہ امکانات تو کہیں بھی ہو سکتے ہیں، رشتہ داروں بھی ہو سکتے ہیں، اجنبیوں بھی ہو سکتے ہیں کہ دونوں میں کوئی کمی ایسی پائی جائے، کسی کے اندر کوئی اس طرح کی فطری کمی ہو جس کی وجہ سے بچہ معذور پیدا ہو جائے، تو اس کو اس سے جوڑنا یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اور جیسا کہ کزن سے شادیوں میں جو مصلحتیں اور فائدے بیان کیے گئے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں تو اپنے کزن سے ہی شادی اگر رشتہ نصیب ہو رہا ہو، در سے رشتے دونوں طرف سے آ رہے ہوں تو دونوں کے والدین جو ہے اس کو صحیح سمجھ رہے ہوں تو کزن سے شادی کو ترجیح دینی چاہیے دوسرے اجنبی رشتوں کے مقابلے میں، جیسا کہ کزن سے رشتوں میں جو فائدے بیان کیے جا رہے ہیں اور کیے گئے تو وہ زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس بنا پر ہم تو یہی کہیں گے کہ اسلام نے جو اجازت دی ہے اس اجازت میں ہمیں جو ہے بلکہ اس کو ترجیح دینی چاہیے، چونکہ ہمارے رشتے جو ہے اب ملتے نہیں ہیں، یا یہ کہ بعض دفعہ لڑکیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں تو ہم اپنے گھر کے قریبی لوگوں کا تعاون کریں رشتوں کو کر کے، نہ کہ ہم اپنے گھر اس سے صلہ رحمی کے اور مزید تقاضے پورے ہوں گے۔ بہرحال خلاصہ یہ نکلا کزن سے شادی جائز تو ہے ہی بلکہ زیادہ مناسب بھی ہے، اور یہ کہنا کہ اس سے جو ہے نقصان ہے، نقصان کا پہلو کزن سے رشتے کی وجہ سے نہیں، اس کی وجوہات دوسری ہوں گی جو کہیں بھی ہو سکتی ہیں۔